اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو ایک اہم چیز کی تعلیم دی ہے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت اتری ہے تو وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو ایک اسینشل چیز کی طرف متوجہ کیا ہے جو کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی کمیونٹی کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے اگر اسے ترقی کرنا ہے، اسے اپنے فیوچر کو برائٹنس کرنا ہے اور اسے ترقی کی راہ میں آگے جانا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اور اللہ تعالیٰ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا نالج حاصل کر کے اس پر عمل کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے ضروری اگر کوئی چیز ہے تو سب سے پہلی چیز وہ تعلیم ہے۔ اس لیے اگر میں یہ کہوں کہ اگر آپ کو صرف اللہ کو مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مانتے ہیں، لیکن اگر اس بات پر آپ کو پکا یقین نہیں ہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ آپ بس یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہے، اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس پر پختہ یقین ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ سچ مانے تو ہر شخص اس وقت غور کرے کہ ہم اور آپ پورے مسلمان تو نہ کہیں، اکثر مسلمان ایسے ہیں جو بس صرف مسلمان اس وجہ سے کہلاتے ہیں یا مسلمان اس وجہ سے ہیں کہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ اور بس اگر کسی کا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبدل ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اگر کسی کا نام ابھیشیک ہے، کسی کا نام روہت ہے، کسی کا نام دیپک ہے، کسی کا نام کچھ ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیا مسلمان اور دیگر کمیونٹی کے اندر فرق صرف نام کا ہے؟ فرق صرف ٹوپی کرتا کا ہے؟ فرق صرف انہی چیزوں کا ہے؟ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا واحد خدا نہ مانیں اور اللہ تعالیٰ کو پوری دنیا کو چلانے والا اس بات پر پورے یقین نہ ہو اور اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر پورا یقین نہیں ہو تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اور یقین کب حاصل ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے دوستو، بہت ضروری بات بتا رہا ہوں۔ اور یقین اسی وقت حاصل ہوگا جب کہ آپ کو علم ہوگا۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اس بات کا علم نہیں ہے اور پختہ یقین نہیں ہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔
ہاں آپ مسلمان نسلی تو ہو سکتے ہیں، مسلمان نام کے اعتبار سے تو ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ مسلمان نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو یہ پیغام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کے اندر جو سب سے پہلی سورت نازل کی ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، جو اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ کون پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ آپ غور کریں گے تو اس میں سب سے پہلے اگر کسی لفظ کا استعمال ہوا ہے تو اقرأ، لفظ اقرأ کا استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے کے، اس کا مطلب ہوتا ہے ریڈنگ کے، اس کا مطلب ہوتا ہے تعلیم۔ لیکن آج ہم اور آپ تعلیم سے اتنا دور ہو چکے ہیں، اتنا دور ہو چکے ہیں کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آج آپ کے پاس تعلیم ہے نام کی کوئی شے باقی نہیں رہ گئی ہے۔ دوستو اس لیے تعلیم کے اوپر خصوصی توجہ دینا ہے، اور یہ توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہاں پڑھنے کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ نہیں بتایا کہ دینی تعلیم پڑھو، دنیاوی تعلیم پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوائڈ نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے، یہ دینی تعلیم ہے۔ یہ ڈیوائڈ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے۔ آخر یہ ڈیوائڈ پھر کس نے کیا؟ یہ ڈیوائڈ تمہارے مولویوں نے کیا ہے، جنہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ دنیاوی علوم ہے، یہ دینی علوم ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلے کے زمانے میں یہ ڈیوائڈ تھا ہی نہیں۔ یہ بھارت، اس ملک بھارت کے اندر جب سے ادھر ندوہ، ادھر دیوبند کا قیام عمل میں آیا، ادھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا، اس وقت سے یہ سسٹم چالو ہو گیا کہ یہ دنیاوی علوم ہے، یہ دینی علوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ ڈیوائڈ نہیں کیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوائڈ نہیں کیا تھا، اللہ کے پیغمبروں نے ڈیوائڈ نہیں کیا تھا، اللہ کے صحابیوں نے ڈیوائڈ نہیں کیا تھا، اللہ کے منتخب و چنیدہ اشخاص اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، ان لوگوں نے ڈیوائڈ نہیں کیا۔ لیکن آج کے علماء تمہیں ڈیوائڈ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ دنیاوی علوم ہے، یہ دینی علوم ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ڈیوائڈ غلط ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بتاتا ہے بغیر ڈیوائڈ کے، بغیر تفریق کے، بغیر فرق کیے ہوئے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہیں تعلیم حاصل کرنا ہے، تمہیں ایجوکیشن پر دھیان دینا ہے، تو پڑھائی سب سے ضروری ہے، پڑھائی کرنا ہے۔ دوستو آج ہمارے ملک بھارت کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ مولانا آزاد فیلوشپ کو بند کر دیا گیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ مولانا آزاد فاؤنڈیشن کی بنیاد جو ڈالی گئی تھی یہ جنتا پارٹی کے دوارا ہوا تھا۔ اس وقت جب ملک ہندوستان کے اندر تمام کمیونٹی کا
ایک جائزہ لیا گیا، ایک رپورٹ لی گئی، تو سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ بتاتی ہے، اور یہ بتائی اس وقت کے دور کی بات بتا رہا ہوں، کہ مسلمان تعلیم میں، ایجوکیشن میں سب سے پیچھے ہیں۔ چنانچہ اس وقت منموہن سنگھ نے اس فاؤنڈیشن کو ترقی دیتے ہوئے، بڑھاوا دیتے ہوئے، اس ادارے کے لیے ایک مائنورٹی منسٹری بنائی، تاکہ مسلمان پڑھنے میں، لکھنے میں، ایجوکیشن میں آگے بڑھ سکے۔ لیکن آج اس فیلوشپ کو بند کر دیا گیا۔ یہ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے، یہ رونے کا مقام ہے کہ مسلمان ایک تو تعلیم میں اتنے پیچھے ہیں۔ یہ ہماری مودی سرکار جو کہتی ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہونی چاہیے تو دوسرے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہونی چاہیے، یہ مودی سرکار جو اعلان کرتی ہے، جو ڈھنڈورا پیٹتی ہے کہ ہم سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس کرتے، یہ تمہارا ڈھونگ ہے، یہی تمہارا سب کا ساتھ، سب کا وشواس ہے، یہ تم ڈھونگ پیٹتے ہو اور بولتے ہو سب کا ساتھ، سب کا وشواس۔ یہ مسلمان کو پڑھنے دینا نہیں چاہتے ہیں۔ آخر بتاؤ کہ دلت لوگ جو نیچے تھے وہ اوپر جاتے جا رہے ہیں، ان کے لوگ ایجوکیشن میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب جب یہ لوگ ایجوکیشن میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو پھر جھاڑو لگانے کے لیے کون چاہیے؟ دڑی بچھانے کے لیے کون چاہیے؟ اب تو دڑی بچھانے کے لیے کوئی ہے نہیں۔